اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مسلمانوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ مومنوں کا ان کے ساتھ خصوصی تعلق محبت ہونا چاہیے، رشتہ عقیدت ہونا چاہیے۔ اپنی ان ماؤں کے ساتھ مسلمانوں کی دلچسپیاں بڑی خوبصورت ہونی چاہیے۔ ہر لمحہ ان کی عقیدت مسلمانوں کے دلوں میں بڑھتی رہنی چاہیے۔ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری آنے والی نسلوں اور اولادوں کو مومنوں کی ان ماؤں کی سیرت کے ساتھ ہمیں آگاہ کرنا چاہیے، وہ خوبصورت زندگی جو ان پاک بیویوں نے گزاری اور وہ طرز حیات جو ان ازواج مطہرات نے چھوڑا، وہ طرز حیات ہمیں سبکن اپنے گھروں کے اندر اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ اکثر سیرت نگاروں کے نزدیک سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال رمضان المبارک میں ہے، اور بعض نے لکھا رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو ہے۔ کائنات ارضی پر جن لوگوں نے وفا کی تاریخ لکھی اور اس دھرتی پر جن لوگوں نے وفاداری کو حسن، وقار اور خوبصورتی کے ساتھ قائم فرمایا، اور جن کی تاریخ انسانیت کو زندہ رکھے گی، اور جن کا نام قیامت تک لوگوں کے لیے مشعل راہ رہے گا، اور جن کی محبتوں سے لوگ خیرات حاصل کرتے رہیں گے، ان میں ایک نام ہے سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہیں، اور یہ وہ خوبصورت خاتون ہے جن کی موجودگی میں نبی پاک علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ یہ حضور کے نکاح میں آئیں اور 25 سال انہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ رفاقت کا شرف حاصل رہا۔ بڑی امیر تھیں، بڑا مال تھا، اللہ نے بڑا نوازا تھا، لیکن انہوں نے ہر چیز حضور کے مقدس قدموں پہ نچھاور کر دی۔ انہوں نے اپنا سارا مال لا کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش کر دیا، اپنی ساری توجہات حضور کی خدمت پہ لگا دیں۔ حضور علیہ السلام جب کفار کی ظلم و ستم سے، ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں سے پریشان ہو کے لوٹتے تو یہ مقدس خاتون میرے قریب محبوب کی دلجوئی کرتی۔ گھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا۔ آپ حضور علیہ السلام کی خدمت کرتی، حضور سے محبت کرتی، حضور کی ساری اولاد سوائے ایک صاحبزادے کے حضرت ختیجہ الکبریٰ کے بطن نور سے ہوئی۔ اس ملکہ نے امیری چھوڑ کے حضور کے ساتھ فقیری کی، صبحیں بتائیں، شامیں بتائیں۔ ان کے لیے بہت ساری کنیزیں خود خدمت کرنے کے لیے موجود رہتی تھی۔ اس خاتون نے پھر اپنے دست مبارک سے حضور کی خدمت کی، کھانا پکایا، کپڑے دھوئے، ڈیوٹیاں کی۔ قربان جائیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے رشک کیا ہے ساری زندگی حضرت ختیجہ الکبریٰ پر۔ اتنا ذکر حضور کرتے گھر میں، ان کا اتنا ذکر کرتے، اور کبھی ہم ذکر چھیڑ دیتے، حضور آپ حضرت ختیجہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر تو حضور اور زیادہ سیدہ ختیجہ کا تذکرہ کرتے، اور زیادہ محبت کے ساتھ ان کی بات کرتے۔ یارو کبھی آپ غور کریں کہ یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جن کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حضور اچھا سلوک فرماتے، ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجتے، کھانا پکا پکا کے ان کے گھروں میں روانہ کرتے، ان کا پیار کے ساتھ ذکر کرتے، ان کا تذکرہ کرتے۔ آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ملے گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر تھے، تو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکا کے لا رہی، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ ختیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، اس کے برتن میں آپ کے لیے کھانا ہے، سالن ہے۔ حضور جب ختیجہ آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے گا، رب نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے، انہیں اللہ کا سلام کہہ دیجئے گا، رب کریم نے سلام بھیجا ہے۔ اور فرمایا رب کریم نے
ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا ہے اور میں اس کی بشارت دینے آیا ہوں۔ وہ موتیوں سے بنا ہوا گھر ہے جس کے اندر کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جو رب کریم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے بنایا۔ بڑا بڑا لوگ مدر ڈے مناتے ہیں، ماؤں کا دن مناتے ہیں، ماؤں کے لیے لفظ کہے جاتے ہیں، شعر کہے جاتے ہیں، پھول بھیجے جاتے ہیں، پیار کی بولی بولی جاتی ہے۔ کائنات میں اگر لوگوں نے مدر ڈے منانا ہے، ماں کا دن منانا ہے، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا دن منایا جائے۔ اس ماں کا دن منایا جائے جس نے ماؤں کا وقار بلند کیا۔ اس عظیم خاتون کا دن منایا جائے جس نے لوگوں کو بتلایا کہ کائنات میں وہ بیویوں جن کے خاوند، جن کے شوہر دنیا میں کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، وہ عورتیں اپنا کردار اس طرح کا بنائیں کہ وہ معاون بن جائیں، وہ مددگار بن جائیں۔ اگر وہ عورتیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نقش قدم تلاش کر لیں گی، ان کا اسوہ نور اپنا لیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے خامد اگر کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، کوئی خدمت دین متین کر رہے ہیں، اس اسوہ کو اپنانے کی وجہ سے وہ ڈبل کام کر سکیں گے، شوہر پہلے سے زیادہ خدمات سر انجام دے سکیں گے۔ اس خاتون نے اپنی وفاؤں کا رخ اس طرح موڑا کہ اگر میں کہوں کہ وفا کا دوسرا نام ہی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اگر میں کہوں کہ ادب کا دوسرا نام ہی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اگر میں کہوں کہ شوہر کی فرما برداری کو کسی ایک جملے میں سمیٹا جا سکتا ہے، تو اس جملے کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سلام اس ماں پر جس ماں نے ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا زیادہ پیار کیا کہ حضور سید عالم ان کے پاس آتے تو تسلی محسوس کرتے، کریم ان کے پاس جب تشریف لاتے تو حضور اپنے دل کو راحت میں محسوس کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے وصال کے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ آؤ اس ماں کو خراج تحسین پیش کریں، اس ماں کا ذکر کریں، 10 رمضان مبارک کا سارا دن اس ماں کا ذکر کر کے گزاریں، ان کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کریں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے گھر والوں کو یاد کرائیں کہ یہ یوم ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا۔ اس دن کے موقع پر اپنی ماں کو سوٹ کا تحفہ پیش کریں، کپڑے خرید کے دیں، اس موقع پر اپنی بیٹی کے لیے تحفہ لیں، اس موقع پر اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے رویے کو نرم کریں کہ آج دن ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا۔ اے اللہ، صدقہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ہم سب کی ماؤں کو جنت میں ٹھنڈی جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ، صدقہ خدیجۃ الکبریٰ کا جن کی مائیں موجود ہیں ان کے سائے عافیت کے ساتھ دراز کرنا۔ اللہ، صدقہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ہماری ماؤں کے حق میں رحمت والے فیصلے فرمانا۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بخاری مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، سرور کائنات علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام وصال فرما گئے، اور کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے حضور کی مقدس گود میں آخری سانس لیا۔ داڑھی مبارک محبوب کی آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ، آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے تو آنسو نکل آئے ہیں، ورنہ میری زبان پہ وہی جاری ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اسی دن نا، جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا، اسی دن سورج کو گرہن ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے کہ آج چونکہ حضور سید عالم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو آج دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا۔ بات جوڑ دی، غم کی کیفیت تھی، سرکار کی مقدس داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، حالات کا تقاضا اور اس کی سمت کچھ اور تھی۔ حضور نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، فرمایا بلاؤ لوگوں کو مسجد میں۔ لوگ جمع ہو گئے اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے خیال میں یہ تھا کہ یہ موقع نہیں تھا، آج نہ جہاد کے لیے کوئی حکم آنا ہے، کس مقصد کے لیے حضور نے طلب فرمایا، لیکن جب ہم گئے اتنا ضروری کام ہے نظریات کا صاف ہونا کہ اللہ کے محبوب نے لوگوں کو اسی دن بلا کے فرمایا لوگوں سنو، سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو استغفار پڑھا کرو، تسبیحات کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ فرمایا یہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے، کسی بندے کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تم نے اپنے ذہن کو ٹھیک رکھنا،
افکار کو ٹھیک رکھنا، کسی بھی قسم کی تم نے اوہام پرستی کا شکار نہیں ہو، مضبوط رہیں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ آپ مضبوط رہیں، جب مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ توانائی اللہ کی طرف سے عطا کر دی جائے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کی اصلاح کی۔ آپ کبھی قرآن حکیم کا مطالعہ فرمائیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو میرے محبوب کریم کی شان یہ ہے کہ حضور انبیاء کی شانیں بیان کرتے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کس نے ہمیں بتایا؟ قرآن و حدیث نے بتایا۔ شانیں بیان کی نبیوں کی، عظمتیں بیان کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ ہمیں قرآن نے بتایا، حضور نے بتایا، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہیں یہ اللہ کے بندے، ہیں یہ اللہ کے رسول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افکار اور نظریات انبیاء کے بارے میں لوگوں کے درست فرمائے۔ مجموع الزوائد میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے، ایک بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار جب کسی بات کا جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، کچھ دیر خاموش رہتے تھے، اور حضور کا خاموش رہنا بھی ہمارے محدثین نے محفوظ کیا ہے۔ اقسام حدیث میں سے ایک حدیث ہے جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے، وہ حدیث ہے جس میں حضور خاموش رہے، کوئی کام کیا گیا تو سرکار خاموش رہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے، لیکن چونکہ دیہاتی تھا، سادہ تھا، اس نے جب بار بار گفتگو چھیڑنا چاہی تو پھر حضور نے فرمایا چل پھر مانگ لے کیا مانگتا ہے، مانگ لے پھر کیا مانگتا ہے، کر سوال۔ دیہاتی تھا، سادہ آدمی تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ اب یہ آخرت اپنی سوار جائے گا، جنت کا سوال کرے گا، لیکن بڑا ہی سادہ تھا۔ مانگنے پہ بھی آیا تو کیا مانگا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹنی عطا کر دیتے۔ حضرت سلطان باہو سے کسی نے کہا کہ بڑے لوگ مرید ہوتے ہیں، تو فرمانے لگے رابطہ طالب کوئی نہیں ملے، جو ملے طالب زردہ۔ تو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کامل شیخ کے پاس بھی آ کے کہتے ہیں دکان کوئی نہیں چلتی، یہ تو کسی سیٹ سے مشورہ کر لیتے کاروبار چلانے کا، آپ کو ڈھنگ بتا دیتا۔ یہ یہاں کے بھی آپ نے یہی سوال کیا، یہاں پہنچ کے بھی یہی سوال۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا ایک اونٹ دینے آنے جانے کے لیے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا، یار تو آیا کہاں پہ اور تو مانگ کیا رہا ہے؟ تو بارگاہ دیکھ اور اپنا سوال دیکھ، تو کہاں کھڑا ہے، کیا مانگ رہا؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ اونٹ تجھے دیا، چل کچھ اور بھی مانگ لے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا اب جنت مانگے گا یہ حضور سے؟ تو بڑا ہی بولا تھا، کہنے لگا جی اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمیں پھر بڑا افسوس ہوا کہ یار دیکھو اتنا چانس ملا پھر کھو دیا۔ رسول کریم علیہ السلام بھی مسکرائے، اور سرور کائنات کی جو مسکراہٹ ہوتی تھی وہ خوشیاں تقسیم کرتے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑو، جس کی تسکین سے روتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس مسکراہٹ کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور مسکرائیں تو روتے ہوئے ہنسیں، تو اگلا شعر بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے حضور کی، یہ تو عادت ہے مسکراتے رہنا۔ تو حضور بھی زیر لب مسکرائے۔ تیسری دفعہ میرے کریم نے پھر فرمایا چل مانگ لے کچھ، تجھے ایک چانس اور دیتے ہیں۔ پر مولا کائنات فرماتے ہیں بڑا ہی بھولا تھا، تیسرا چانس ملا، گویا گولڈن چانس ملا، لیکن پھر بھی وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو میرا سفر لمبے آنے جانے کا خرچہ بھی دے دیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور عقائد کی بابت بتانے لگے کہ رسالت کے بارے میں، محبوب کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ تو حضور فرمانے لگے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا
ہجرت کریں. تو آپ جانے لگے تو پھر ارشاد خداوندی ہوا کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام مدفون ہے، آپ کا مزار پر انوار ہے، اگر آپ کو جانا ہے تو پھر ان کے تابوت کو بھی آپ نکال کر کے ساتھ لے جائیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتا. ایک بوڑھی اماں ہے ضعیف العمر، اس کو خبر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اماں تو بتائے گی کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ تو کہنے لگی بتاؤں گی پر مفت نہیں بتاؤں گی. یہ حضور بیان کر رہے، بتاؤں گی پر فری میں نہیں بتاؤں گی، میں نا مفت تھوڑی بتاؤں گی. فرمایا چل تو اپنی قیمت بتا بتانے کی. تو کہنے لگی میں اس شرط پہ جناب یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی کہ آپ مجھے جنت میں وہ والا گھر دیں گے جس کے پڑوسی جناب موسیٰ علیہ السلام ہو. آپ کے پڑوس میں گھر چاہیے. تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات. وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں. تو حضرت موسیٰ کلیم فرمانے لگے اماں چل جنت مانگ، تو نبیوں کے قریب مکان مانگ رہی ہے، وہ تو بڑا اونچا درجہ ہوگا، تو بڑی دور پہنچ گئی، اتنی بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیا، وہاں پہنچ گئی. تو بوڑھی کہنے لگی ٹھیک ہے پھر اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ختم ہو گئی بات. اگر آپ نہیں بتاتے تو جائے میں بھی نہیں پتہ بتاتی. یا وہ اڑ گئی، ٹھہر گئی. اور اڑی بھی کس طرح؟ یہ بھی میرے اللہ کی توفیق. میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگی میں نہیں پھر بتاتی، آپ کسی اور سے پوچھ لیں. جناب موسیٰ خاموش ہوئے تو ارشاد خدا بندی ہوا کلیم اپنے پڑوس میں مکان دینے کا وعدہ آپ کر لیں اور مکان انہیں میں عطا کر دوں گا. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بدو کی موجودگی میں تربیت فرمائی صحابہ کی. یہ چیزیں بھی حضور نے عطا فرمائی. لیکن جب تمہیں کہا جائے مانگو تو پھر یہ کریم رسول کا دروازہ ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی. تو افکار کا حسن، نظریات کی پاکیزگی. ہمارے ہاں نا آج کل جو ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں نا، بالخصوص جو طلباء سائنس پڑھتے ہیں، تو وہ جب سوالات اٹھاتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں. یہ ابھی کورونا کے حالات جب پچھلے دنوں چل رہے تھے تو اس وقت 2-3 قسم کے لوگ ہوئے. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بالکل نہیں ڈرتے، کہتے ہیں چھوڑو جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اتنا ڈرتے ہیں کہ بیچارے اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگ جاتے. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں. درست کیا ہے کہ آپ احتیاط بھی کریں گے پر بھروسہ اپنے رب کریم کی ذات پر کریں. بھروسہ اللہ. تو لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اور جو خوف پھیلایا جاتا ہے ہمارے ہاں وہ بڑا عجیب قسم کا انداز ہے. قبر کو کھڑکی کوئی نہیں ہوتی، دروازہ کوئی نہیں ہوتا، آکسیجن کیسے جائے گی. یا آپ کبھی ٹویٹر پر مختلف بڑے لوگوں کے پیغامات دیکھیں تو موت کے بارے میں جب وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں تو عجیب سا رنگ اس کا محسوس ہوتا کہ اللہ جانے یہ بیچارہ کہاں کھڑا ہو گیا. اور خوف، اور لوگ اس کا ذہن بنا کے ڈرتے ہیں. ڈرنا چاہیے، ضرور ڈرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ ڈرنا تو اپنے اعمال سے چاہیے اور ان کو درست کرنا چاہیے. ڈرنا تو اس چیز سے چاہیے کہ کیا ہم نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو قبر کو بالکل تنگ کر دے گا، جو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے گا. اگر وہ راستہ ہے اور اس پر آپ چلے ہوئے ہیں، آپ سخت ہو گئے ہیں، آپ نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، آپ نے حقوق العباد کے معاملے کو ترک کر دیا ہے، آپ اپنی طبیعت کے لحاظ سے لوگوں کو ستانا مشغلہ بنا بیٹھے، آپ حلال حرام کی تمیز چھوڑ گئے، نگاہوں کی صفائی سے لے کر رزق حلال کو پیٹ میں لے جانے تک اگر غیر محتاط ہو گئے تو پھر تو خوف کھائیں. لیکن یہاں ان نظریات کی بابت جو حضور نے ہماری تربیت فرمائی، تو حضور نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ میرا مومن ہو تو تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ گے، ہو زندگی تقوی اور محتاط رہ کر گزارنے والا اور تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ. یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا جو میرے مومن کی قبر ہوتی ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ تم اسے نا کھڈے میں نہیں چھوڑ کے آئے، باغ میں چھوڑ کے آئے ہو. آپ باغ کا تصور کریں پھر قبر کو سوچیں. نہیں، باغ میں چھوڑ کے، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، جنت کی کیاریوں میں سے روضۃ من ریاض الجنہ. اب ذرا
اس اینگل سے آپ اپنی قبر کو سوچیں، اس رویے کے ساتھ۔ اگر قبر آپ کی جنت کا باغ ہے تو باغ میں جاتے بندہ ڈرتا تو نہیں، اور باغ اتنا حسین ہے کہ جس میں پہلی آنکھ کھلے گی تو پہلی نظر اٹھے گی تو مدینے والے محبوب کا چہرہ نور نظر آئے گا۔ اتنا شاندار باغ ہے، آپ اس کی رعنائی، اس کا غسل اور اس کی خوشبو کو ملاحظہ فرمائیں۔ تو حضور نے نا ہماری تربیت فرمائی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں احباب سے کہ انسان 10-15 سال کے بعد پردیس سے واپس لوٹے اور ماں اگر موجود ہو نا گھر میں، اتنا تگڑا استقبال کرتی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا، مکان بھی نہیں بنا دے، فلانی چیز بھی نہیں لے آؤ، میرا پتر آ رہا ہے، فلانی بھی۔ تو سالوں بعد بندہ گھر لوٹے تو ماں اتنا استقبال نہیں کرتی جتنا قبر میں اللہ کی رحمت بندے کا استقبال کرتی۔ اس لیے جب یہ سوچ بن گئی تھی نا صحابہ کی حصول جنت کی، تو پھر ان کو لگاؤ ہو گیا تھا، پھر دنیا کی زندگی، جاہ و جلال، مال و دولت اتنا زیادہ وقت نہیں رکھتا تھا ان کی نظر میں۔ پھر وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ کن فی الدنیا کا انک غریب و عابر السبیل، سمجھ گئے تھے کہ یہ مسافر ہیں ہم یہاں۔ اور وہ پھر اتنا زیادہ اپنے ذہن پہ چیزوں کو سوار نہیں کرتے تھے، محسوس کرتے تھے کہ اتنی زندگی ان کی ہے، اتنی زندگی ان کی گزر گئی ہے، محسوس کرتے تھے۔